اگر مجھے اولاد مل جائے تو بس میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں گا، اور اس وقت میں دنیا کا بد نصیب ترین انسان کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ ایک دوڑ میں ہے، بھاگ رہا ہے اور ایک محنت اور مشقت میں لگا ہوا ہے۔ اگر آپ اسٹیشن پہ جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ٹرین سے اتر رہے ہیں، لوگ ٹرین پہ چڑھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہر آدمی تیزی میں ہے اور سب اپنی اپنی دھن کے اندر ہیں۔ سب کا مقصد کیا ہے کہ بھائی ایٹ دی اینڈ دیکھا جائے تو اپنی جو ضروریات ہیں، اپنے جو مشاغل ہیں، اپنا جو بزنس ہے، جو جاب ہے، جو ان کی رسپانسبلٹیز ہے، اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے کہ بھائی ہم پیسہ حاصل کر لیں، اور پیسہ آ جائے گا تو خوشی مل جائے گی، اور ہر آدمی کا مقصد یہی ہے۔ جو آدمی کاروبار کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھو بھائی کاروبار کیوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اس سے مال آئے گا، تو بھائی مال آئے گا تو کیا ہوگا، بھائی مال سے میں اپنی ضرورتیں پوری کروں گا، تو اور زیادہ مال آئے گا تو زیادہ طاقت ملے گی، خوشی ملے گی۔ ایک آدمی ہے وہ اگر جو ہے وہ جاب کرتا ہے، بھائی تم جاب پہ کیوں جاتے ہو، تو کہتا ہے بھائی جاب پہ جاؤں گا مجھے تنخواہ ملے گی، تنخواہ ملے گی میں اس سے اپنے معاملات کو حل کروں گا، زیادہ تنخواہ ملے گی، زیادہ خوش ہو جاؤں گا۔ دیکھیں ہر آدمی، جو بھی آدمی ہے وہ سارا ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور ہر آدمی نے ایک معیار بنایا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں جو ہے وہ دنیا کا سب سے بد نصیب آدمی ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے پاس بہت مال اور دولت ہو اور سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس اولاد نہیں ہے، تو جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، دولت ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، جاگیریں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ اگر مجھے اولاد مل جائے تو بس میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں گا، اور اس وقت میں دنیا کا بد نصیب ترین انسان کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ اور جب بھی وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے بچے ہیں، اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ گارڈن میں ہیں، باغ میں ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، تو وہ بس یہی حسرت لے کے گھوم رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا شخص ہے، اس کے پاس اولاد بھی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ گھر بھی ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب وہ اس سے پوچھو کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے، وہ کہے گا کہ جی میں دنیا کا سب سے بد نصیب آدمی ہوں، میرے پاس گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن مال ہی نہیں ہے۔ اور وہ جس کے پاس مال دیکھتا ہوگا وہ کہتا ہوگا یار یہ دنیا کا خوش نصیب آدمی ہے، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی خوش نصیب ہوتا، میرے پاس بھی سکون ہوتا، راحت ہوتی۔ اب وہ اولاد ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، لیکن مال نہیں ہے، تو اب یہ کہتا ہے کہ جی میں محروم ترین آدمی ہوں، سب سے بد نصیب میں ہوں۔ اسی طرح ایک شخص ہے، اس کے پاس اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن بظاہر اتنا مال نہیں ہے کہ اس کے پاس گھر ہو، تو وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس گھر ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے۔ اب اس سے پوچھو اور بھائی تو سب کچھ ہے تیرے پاس، تو خوش ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو خوش نہیں ہوں۔ کیوں خوش نہیں ہے؟ کہ بھائی میرے پاس تو صحت ہی نہیں ہے، میں تو بیمار ہوں، اگر مجھے اللہ صحت دے دے تو صحت ہو تو بس میں دنیا کا خوش نصیب انسان ہوں، تو میرے پاس تو صحت ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے گھر بیکار، مال بیکار، اولاد بیکار، بھائی صحت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے ناظرین، اس کے پاس جو ہے وہ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، صحت بھی ہے۔ اب اس سے بولو بھائی اب تو خوش ہے نا،
تو وہ کہے گا ہاں بس کیا میں کیا یار، میں تو دنیا کا بڑا بد نصیب آدمی ہوں، وہ دیکھو فلاں آدمی جو ہے وہ ایم این اے ہے، فلاں آدمی منسٹر ہے، فلاں آدمی علاقے کا چودھری ہے، اور اس کی کتنی عزت ہے، گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، اور وہ دیکھو تو میرے پاس بھی سب کچھ ہے لیکن میرے پاس اختیار نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، تو لہذا میں دنیا کا بد نصیب آدمی ہوں۔ اب وہ کہتا ہے جب تک لوگوں نے میری قدر نہیں کی، مجھے لوگوں کو چاہیے تھا کہ مجھے چودھری بناتے، میں چودھری نہیں بن سکا، اب اس کو اس بات کا غم ہے کہ میں چودھری نہیں بن سکا۔ تو لہذا ناظرین، ہر آدمی اپنا اپنا غم لے کر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بنیا تھا، اس کی گروسری کی دکان تھی، پنساری تھا وہ تو، اور اس نے ایک طوطی پالی ہوئی تھی، اور وہ طوطی جو ہے وہ باتیں بھی کرتی تھی جیسے طوطا بولتا ہے، اور اس نے اس طوطی کو اپنی دکان پہ چھوڑا ہوا تھا، اور وہ پھرتی رہتی تھی، باتیں کرتی رہتی تھی، اور جب وہ دکان بند کر کے جاتا تھا تو طوطی کو دکان میں چھوڑ کے جاتا تھا تاکہ اگر کوئی چور وور آئے تو وہ طوطی جو ہے وہ چیخے بولے تو وہ ڈر جائے کہ پتہ نہیں کون ہے اندر۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ طوطی سے دکان میں اڑتے ہوئے اس کا تیل گر گیا۔ اب جب تیل گر گیا تو صبح جب بنیا واپس آیا، اس نے دیکھا کہ دکان میں تیل گرا ہوا ہے، تو اس نے طوطی کو بہت مارا اور مار مار کر اس کو گنجا کر دیا۔ لہذا طوطی جو ہے ناظرین خاموش ہو گئی اور وہ اس کو چپ لگ گئی۔ کچھ دنوں بعد اس نے دیکھا کہ دکان میں ایک شخص آیا ہے جو کہ گنجا ہے، تو طوطی اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تو نے بھی تیل گرایا تھا، اس وجہ سے تیرا بھی یہی حال ہوا کہ تیرے مالک نے تجھے مار مار کے گنجا کر دیا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکایت میں کیا ہے کہ جب انسان جس غم سے گزرتا ہے نا، جس کیفیت سے گزرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سارے ہی اسی کیفیت کا شکار ہیں، یعنی اس کو اب ہر گنجا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر اس کے مالک نے تشدد کیا ہے، اس نے تیل گرا دیا، اس کے مالک نے مار مار کے اس کو گنجا کر دیا، کیونکہ وہ اس درد سے، اس کیفیت سے جو خود گزرا ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب ہر آدمی جو ہے وہ کس کی تلاش میں ہے؟ وہ سکون کی تلاش میں ہے۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے۔ اب کوئی آدمی سکون مال میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے سکون اولاد میں ڈھونڈ رہا ہے۔ دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اولاد ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد تو پیدا ہوتے ہی مر چکی ہوتی، ہماری اولاد تو سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ اب بتائیں، جو آدمی اولاد میں سکون ڈھونڈ رہا ہے تو وہ اس کو کہے کہ بھائی اولاد تو ایسی ہوتی ہے، یہ تو انتہائی بدبخت ہے۔ اس کو کوئی آدمی اگر یہ کہے تو وہ کہے میں تو اولاد کی تلاش میں پریشان ہوا جا رہا ہوں، اولاد نہیں ہے تو میں تو بدسکون ہو رہا ہوں۔ تو لہذا دیکھیں، تو اسی طریقے سے کتنے مالدار ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ مال ان کے لیے باعث رحمت نہیں بنتا بلکہ باعث عذاب بن جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں امریکہ کے اندر ایک باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، وہ اور اس کی بیٹی اپنے گھر سے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے اور ہیلی کاپٹر کریش کر گیا اور جو ہے وہ مر گئے۔ اب آپ بتائیں کتنے لوگ تمنا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے، اور وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس کی موت کا باعث بن گیا۔ اسی طرح سے ایک فٹ بال کلب ہے یو کے کا، اس کا جو آنر تھا وہ میچ ختم ہوا، ہیلی کاپٹر میں بیٹھا، جیسے ہی بیٹھا ہیلی کاپٹر اڑا وہ مر گیا۔ تو لہذا اب دیکھیں کہ کتنے لوگ تھوڑی دیر پہلے تمنا کر رہے تھے کہ کاش یار ہمارے پاس بھی یہ ہیلی کاپٹر ہوتا، لیکن وہ ہیلی کاپٹر تو اس کی موت کا باعث بن گیا۔ تو لہذا ہر آدمی کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ اس کی تلاش کے اندر ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ سکون اسی میں ہے۔ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ سکون کی چیز یہی تھی جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں ہوں، من مال کی، اور ایک حدیث میں آتا ہے من ذہب، سونے کی، یعنی دو وادیاں آپ سمجھتے ہیں پہاڑوں کے درمیان وہ مال سے بھری ہوئی ہوں، سونا چاندی مال سے بھری ہوئی ہوں، تو لبتغا ثالثاً، تو وہ تمنا کرے گا کہ میرے پاس تیسری ہونی چاہیے تھی، یعنی دو وادیوں سے اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، وہ کہتا ہے یہ دو کم ہے، تیسری ہونی چاہیے تھی۔ تو پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، کہ ابن آدم کا پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب انسان مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، تو اس کی جو مٹی جو ہے وہی اس کا پیٹ بڑھے گی۔
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو لہذا توبہ کرو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو انسان جو ہے وہ اگر اس کو مال دیکھیں، آج پورا یعنی ہم سب یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کس کے اندر ہے؟ مال کے اندر ہے. ایک پاکستان کے ایک رائٹر ہے، نام نہیں لوں گا میں ان کا، انہوں نے لکھا کہ جی کہ بس پیسہ کماؤ، اگر پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ جو ہے وہ خوش رہیں گے. پیسے سے خوشی خریدی جا سکتی ہے. اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی یہ جو نام نہاد مبلغ ہیں، یہ جو ملا ہیں، اور یہ تم لوگوں کو جو تبلیغ کرتے ہیں، تمہیں یہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ دنیا داری چھوڑو، دینداری اختیار کرو، اور مال کے اندر راحت نہیں ہے، مال کے اندر خوشی نہیں ہے، تو وہ تمہیں ورغلاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تم غربت کی چکی کے اندر پیستے رہو. انہوں نے کہا اگر آپ دنیا گھومنا چاہتے ہیں، ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. اگر آپ جو ہے وہ بڑا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پیسے ہونے چاہیے. اگر آپ جو ہے وہ کوئی اور اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پیسے ہونے چاہیے. انہوں نے کہا ہر چیز کے لیے تو جو پیسہ ہونا چاہیے، تو لہذا جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ پیسے سے ساری خوشیاں خرید سکتے ہیں. لہذا اب دیکھیں یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو مٹیریلسٹ سوسائٹی ہے نا، مادہ پرستانہ دور، مادہ پرستانہ دور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مادہ پرست. مادہ پرست کا مطلب ہوتا ہے پیسے کے پجاری، عبد الدینار عبد الدرہم، کہ درہم کے بندے، دینار کے بندے، یعنی مال ہی کو سب کچھ سمجھنا، مادے کی، مال کی جو ہے وہ پرستش کرنا، اس کو اپنا خدا بنا لینا، اور سمجھنا کہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ خوشی ہے، راحت ہے. میں گزارش کروں کہ راحت جو ہے، دیکھیں آپ سروے کر کے دیکھ لیں، جتنے زیادہ لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یعنی اکثریت جو زیادہ آپ کو دنیا دار قسم کے لوگ نظر آئیں گے نا، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے اور بڑے بڑے کاروبار والے، بڑی بڑی گاڑیاں چلانے والے، بڑے بڑے عہدوں پہ آپ ان سے ملو تو وہ بھی خوش نہیں ہوتے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سکون چاہیے. ایک آدمی ہے وہ شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اب اس کو شہرت مل گئی، پاپولیرٹی مل گئی، تو وہ اور زیادہ بد سکون ہو گیا. اب اس سے کوئی پوچھے بھائی تو اتنا پاپولر آدمی ہے تو تجھے کیوں سکون نہیں ہے؟ یہ بڑے بڑے جو ایکٹرز ہیں یہ کیوں ڈرگز لیتے ہیں؟ یہ کیوں سوسائڈ کرتے ہیں؟ یہ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ وہ ہر وقت بے چین ہیں. وجہ کیا ہے ناظرین؟ وجہ یہ ہے کہ سکون جو ہے انہوں نے غلط چیز کے اندر تلاش کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سکون جو ہے وہ صرف اور صرف مال کے اندر ہے. مال کے اندر سکون نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف عہدے کے اندر، اختیار کے اندر، طاقت کے اندر، پاپولیرٹی کے اندر، ان چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے سورہ رعد کے اندر؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، اور وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل جو ہے، قلوب جو ہے اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے. پھر آگے اللہ کے ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہے، اللہ کے دین کے اندر ہے. تو اب اللہ کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، یعنی انہوں نے اعمال صالحہ کو اختیار کیا، طوبیٰ لہم حسن مآب، تو ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کا ٹھکانہ بہترین ٹھکانہ ہے. لہذا ناظرین ہر آدمی جو ہے وہ سکون قلب چاہتا ہے، لیکن وہ اس کا راستہ وہ اختیار نہیں کر رہا، راستہ اس نے دوسرا اختیار کیا ہوا ہے. وہ ایسے ہی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ 4 دوست سفر کر رہے تھے. ایک کا تعلق جو تھا وہ روم کا تھا، ایک عربی تھا، ایک پرشین تھا، اور ایک جو ہے ترکی تھا. اب وہ جو ہے ان کو جب بھوک لگی تو انہوں نے کہا بھئی کچھ کھانا چاہیے. تو جو عربی تھا اس نے کہا کہ بھئی مجھے تو انا ارید العنب، مجھے تو انگور کھانا ہے. اور جو پرشین تھا اس نے پرشین زبان میں کہا کہ مجھے انگور کھانا ہے. رومی نے اپنی زبان میں کہا کہ مجھے انگور کھانا ہے. اسی طریقے سے ٹرکی نے اپنی زبان میں کہا کہ مجھے انگور کھانا ہے.
اب وہ چاروں ایک دوسرے کی زبان نہیں پہچان رہے اور سمجھ رہے، اب وہ بحث کر رہے ہیں. چوتھا آدمی آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ بھئی کس بات پر بحث ہو رہی ہے، کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے بھئی میں نے انگور کھانا ہے، وہ کہتا ہے مجھے عنب کھانا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جو ہے گریپس کھانے ہیں. تو اس طرح سے حالانکہ سب کا منشا کیا ہے؟ انگور ہے، لیکن زبان مختلف ہونے کی وجہ سے، اس کا نام مختلف ہونے کی وجہ سے، یعنی اس زبان کے اندر تو وہ جھگڑ ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے پیسے دو، تم تو جھگڑتے رہو گے تو بہتر یہی ہے کہ مجھے پیسے دو، میں جو لے آؤں وہ تم سب کھا لینا. وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اس طرح ہمارا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. اب وہ جاتا ہے بازار سے جا کر انگور خرید کے لاتا ہے اور انگور رکھ دیتا ہے. کہتا ہے وہ جو عربی ہے وہ کہتا ہے میں نے یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے انگور کھانا ہے. رومی کہتا ہے میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے انگور کھانا ہے. وہ پرشین کہتا ہے میں نے بھی تو یہ کہا تھا کہ انگور کھانا ہے. ترکی کہتا ہے میں نے بھی تو یہ کہا تھا انگور کھانا ہے. تو جھگڑا اس بات پہ تھا کہ چاروں کو انگور ہی چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے جو منشا تھا، مقصد تھا، اس کو پورا نہیں کر رہے. دیکھیں ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے نا. آپ دیکھیں جدھر بھی جائیں، جس سے بھی ملیں، اب جو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کسی طریقے سے بھی یو کے پہنچ جائیں. جو لوگ یو کے میں آ گئے وہ بہت مزے میں ہیں. اب یو کے والے کہتے ہیں یار ہم واپس چلے جائیں. ابھی پچھلے دنوں ایک میری بہن کا فون آیا، مجھے کہنے لگی کہ میرا میاں جو ہے وہ چلا گیا ہے اور اس نے جا کے وہاں پر گاؤں میں گائیں بیلیں بھینسیں خرید لی ہیں اور اب وہ وہاں پہ رہتا ہے. تو میں اس کو کہتی ہوں واپس آؤ، تو وہ کہتا نہیں مجھے واپس نہیں آنا. وہ کہتا میں وہیں رہنا چاہتا ہوں، گائیں بیلوں بھینسوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور مجھے وہاں سکون ملتا ہے، یہاں نہیں ملتا. یہاں پہ میں ڈپریشن میں رہتا ہوں، مجھے یہاں کی زندگی نہیں چاہیے. اچھا وہاں پہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں تو پاگل ہے. وہ جو گائیں بھینسیں چلانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو، ہم سے ساری گائیں بھینسیں تم لے لو اور ہمیں تم اپنی جگہ پہ یو کے بھیج دو، ہم چلے جاتے ہیں تمہاری جگہ یو کے. اب وہ ان کو کیا بتائے کہ بھائی جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ سکون ہے، اور سکون جو ہے وہ انسان کے اندر ہے، اور سکون جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دین کے اندر رکھا ہے. سکون اللہ رب العزت نے کس کے اندر رکھا ہے؟ اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے اور قناعت کے اندر رکھا ہے، صبر اور شکر کے اندر رکھا ہے. تو لہذا ہر انسان اس کے اندر لگا ہوا ہے، جستجو کے اندر لگا ہوا ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو ان کے پاس ایک بہت ہی بڑا عقل مند آدمی آیا اور آ کر اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس زمین و آسمان کے جتنا جو ہے وہ ایک تیر کمان بنائے، بہت بڑا تیر کمان بنائے، یعنی زمین و آسمان کی جتنی جو مقدار ہے اس کے بقدر، اور جتنی یہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان سب کو تیر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس تیر کمان سے وہ پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، عذاب کے، بیماریوں کے تیر برسانا شروع کر دے. تو بتاؤ کہ وہ آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ کیسے بچ سکتا ہے؟ یعنی مطلب کیا تھا کہ بتاؤ اب اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانیاں، مصیبتیں اور یہ ساری آزمائشیں اتاری ہیں تو کیسے بچ سکتا ہے؟ اب وہ اللہ برسائے جا رہا ہے تیر، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی آغوش میں چلے جاؤ. جو تیر برسا رہا ہے اس کے پہلو میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس کو اپنا بنا لو. تو تیروں کا رخ تمہاری طرف نہیں ہوگا، تیروں کا رخ تو دوسری طرف ہوگا، تم اس کے ساتھ ہو لیے. وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں آج کل کہ بھائی سیاست کے اندر وہی شخص جو ہے وہ کامیاب ہوگا سیاست میں جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہو، جو اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہے تو بس وہی جو ہے وہ کامیاب ہے. تو اب یہاں پہ حضرت موسیٰ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جو تیر برسا رہا اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ. تو وہ شخص کہنے لگا کہ یقینی طور پہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، کیونکہ اللہ کا نبی یہ بات کر سکتا ہے. دیکھیں ناظرین، یہ جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں، ہر آدمی، کوئی آدمی کہتا ہے میرے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے، بچے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، بس کیا ہے کہ جی وہ ڈپریشن ہے، جی انگزائٹی ہے اور کچھ کرنے کو نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے یار مجھے 10 منٹ مل جائے میں آرام کر لوں، سارا دن میں بزی رہتا ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. دیکھیں ہر آدمی دنیا کے اندر جو ہے وہ پریشان ہے، ہر آدمی، سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوستی کر لی، جس نے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیا. دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
ایک شخص آیا، وہ بڑا پریشان تھا، اس کے پاس ہر چیز تھی دنیا کی، لیکن اس کے اندر اس کے پاس چین سکون نہیں تھا۔ تو وہ آیا، کہتا چلو کچھ دن ان کے ساتھ ٹھہرتا ہوں، اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہوں، شاید ان کی صحبت سے مجھے سکون مل جائے۔ تو وہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ اب وہ نوٹ کرتا کہ روزانہ رات کو جب رات کا آدھا حصہ گزر جاتا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے اور سجدے پہ جاتے اور رونا شروع کر دیتے۔ اب وہ رو رہے ہیں، ہر روز یہی کام کرتے ہیں۔ ایک دن اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، حضرت میں اپنی زندگی سے تنگ پریشان سکون کے لیے آپ کے پاس آیا، اور میں نے سمجھا کہ بھئی آپ دنیا کے پرسکون ترین آدمی ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو مجھ سے زیادہ پریشان ہیں، آپ تو روزانہ رات کو جو ہے وہ ڈھاڑے مار مار کے روتے ہیں، تو آپ تو مجھ سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ دیکھو کہ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ جب سے میں قرآن کو میں نے پڑھا ہے تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دو گروہ بنائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو کامیاب لوگوں کا ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو ناکام لوگوں کا ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ تو کہا کہ اب مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں کہ میں کامیاب لوگوں میں ہوں یا ناکام لوگوں کے گروہ میں ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تو مجھے اس گروہ میں رکھیو جو کامیاب لوگ ہوں، تو میں تو اس گروہ سے پناہ مانگتا ہوں جو ناکام ہو، جو جہنم میں جائیں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ بھائی ہم دنیا دار جو ہے، ہمیں مال کی فکر، دنیا کی فکر اس نے غمگین کیا ہوا ہے، اور آپ دیندار ہیں اور آپ کو آخرت کی فکر نے جو ہے غمگین کیا ہوا ہے، تو دنیا کے اندر سارے ہی لوگ غمگین ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے غم کے اندر بے چینی ہے، تمہارے غم کے اندر جو ہے ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، تمہارے غم کے اندر جو ہے وہ سکون نہیں ہے، اور ہمارے غم کے اندر جو ہے ڈپریشن نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے۔ ہم جب رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تو ہمارے سکون کا، اطمینان کا لیول اور بڑھ جاتا ہے۔ تو لہذا یہ فرق ہے ہم میں اور تم میں۔ تو لہذا ناظرین، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں، اور دنیا کے اندر میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر آپ سکون کی تلاش میں جائیں گے تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا۔ ہاں، سکون جب ہوگا جو کچھ اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اس پر ہم صبر کریں، اور دنیا اسی طرح ہی ہے، اور پھر آرام کی جگہ تو قبر ہے۔ کہتے ہیں نم کا نومت العروس، کہ ایسے سو جا قبر کے اندر جیسے کہ ایک نئی نویلی دلہن جو ہے وہ سوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دلہن جو ہے وہ پوری زندگی سوتی ہے، لیکن جب حقیقتاً جب سوتی ہے، جب اس کی سہاگ رات ہوتی ہے، پہلی رات کو سوتی ہے، یعنی جس راحت اور چین اور سکون کے ساتھ سوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نم کا نومت العروس، کہ ایسے سو جا جیسے کہ نئی نویلی دلہن پہلی رات کو سوتی ہے۔ یعنی تو دنیا کے اندر تھک کے آ گیا اور تو نے اپنے آپ کو تھکا دیا، اب تیری تھکاوٹ ختم، اب تو جو ہے وہ چین، اطمینان اور سکون کی نیند سو جا۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔